جی ہاں، آغا علی کا کہنا ہے کہ سارہ خان نے انہیں دھوکہ دیا، ان سے بے وفائی کی، اسی لیے انہوں نے اسے چھوڑ کر شادی کر لی۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ان کی کریشنز ود مدو۔ جی ہاں، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں گرما گرم نیوز جو آج کل میڈیا میں کافی ان ہے، اور وہ ہے سارہ خان کی شادی۔ جی ہاں، سارہ خان نے شادی کر لی ہے فلک شبیر کے ساتھ، جو کہ کافی مہنگے اور مشہور سنگر ہیں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے بلکہ بھارت میں بھی کئی فلموں میں گانے گا چکے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ لیکن ان کی شادی کی نیوز کے بعد جو ہے آغا علی پھٹ پڑے ہیں، کیونکہ لوگوں نے کافی عجیب کمنٹس کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے کیا ویوز ہیں اور انہوں نے سارہ خان کے بارے میں کیا بولا ہے۔ جی تو آغا علی پی ایس ایل کے دنوں میں وسیم بدامی کے شو میں اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ سارہ جو ہے ان کے ساتھ بے وفائی کرتی تھی۔ جب انہیں منع کرتے تھے یا روکتے تھے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو آگے سے مجھے جواب دیتی تھی کہ آپ ان معاملات میں میری کیئر مت کیا کریں، اور کہا کہ میں اسپیسیفک فیلڈز میں ان کی کیئر نہیں کر سکتا، کہ وہ جہاں چاہیں کہ اس معاملے میں انہیں میں روکوں تو وہاں میں روکوں، جہاں وہ چاہیں کہ اس معاملے میں انہیں نہ روکوں تو وہاں میں نہ روکوں، ایسا نہیں۔ اس کے علاوہ مارننگ وتھ فرح میں میرے بے وفا ڈرامہ کی پروموشن کے لیے سارہ خان اور آغا علی دونوں آئے تھے۔ جب فرح نے انہیں ٹاسک دیا کہ وہ ہاتھ کو چھو کر بتائیں ان سب گرلز میں سارہ کون سی ہے، سارہ جا کے آڈینس کے بیچ میں کھڑی ہو گئی، اور آغا علی نے سارہ اور باقی گرلز کے بیچ میں سارہ کے ہاتھ کو پہچانا تھا کہ کون سا ہاتھ سارہ کا ہے۔ آغا علی نے تمام گرلز کے ہاتھوں کو چھو کر دیکھا اور سارہ کے ہاتھوں کو پہچان لیا، اور لاسٹ پہ سٹیٹمنٹ دی کہ تمہارے ہاتھ کافی ٹھنڈے ہیں، اور ٹھنڈے ہاتھ ہوتے ہی بے وفاؤں کے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ سارہ کے ہی ہاتھ ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب ان کا بریک اپ ہوا تھا۔ تب سارہ اور آغا علی کا نیو بریک اپ ہوا تھا، اور تب ہی ان کا ڈرامہ میرے بے وفا A+ پہ آیا تھا، اور ان دنوں وہ دونوں پروموشن کر رہے تھے اس ڈرامہ کی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی اپنی ہی کو ایکٹر جو ایج میں ان سے کافی چھوٹے ہیں ان کے ساتھ، جن کے ساتھ اب وہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ جی یہ بات تو تھی ساری آغا علی کی، اب آتے ہیں سارہ کی طرف۔ آئیے دیکھتے ہیں سارہ جو ہے وہ فائدے میں رہی یا نقصان میں۔ یقیناً آپ بھی وہی سوچ رہے ہوں گے جو میں سوچ رہی ہوں۔ فلک شبیر نہ صرف ایک مایہ ناز سنگر ہیں بلکہ فائنینشلی بھی کافی سٹیبل ہیں۔ ان کی 2019 کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ $1 ملین ہے۔ یہ وہ ہے جو وہ صرف میوزک سے کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا برانڈ بھی ہے جو فلک کے نام سے ہے۔ ان کا برانڈ جو ہے یہ ٹی شرٹس کا ہے۔ یہ ان کی پرسنل انکم ہے جو ریکارڈڈ ہے 1 ملین 2019 اور 18 کی تھی، وہ ان کی وہ ہے جو وہ میوزک سے لیتے ہیں۔ فلک شبیر نہ صرف پاکستان کے مایہ ناز سنگر ہیں بلکہ یہ انڈیا میں بھی اتنے ہی مشہور ہیں، اور ان کی کافی ساری فلموں میں میوزک کمپوز بھی کر چکے ہیں اور گا بھی چکے ہیں، جن میں جان ابراہم کا ہے میں اور ہم، اور اس کے علاوہ جنونیت مووی کا بھی میوزک کمپوز بھی کیا ہے اور گایا بھی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کافی فیمس فلم ہے جس میں پاکستانی ایکٹریس صنم رے، اس کا میوزک بھی انہوں نے گایا بھی ہے اور کمپوز بھی کیا ہے۔ یہ بات تو تھی ان کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کی۔ اس کے علاوہ سارہ ان کے ساتھ خاصی خوش نظر آتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان کو اپنا سول میٹ مل گیا ہو، اور وہ آغا علی سے کافی بیٹر ہوں، اور وہ ان کی طرف کافی لونگ نظر آتے ہیں، جس سے سارہ خاصی سیٹسفائی لگتی ہیں۔ یہ تھی ہم سب کی پیاری سارہ خان کی لائف سٹوری۔ ایسی ہی مزیدار خبروں کے لیے اور ڈیکوریٹو آئیڈیاز کے لیے میرے چینل کے کریشنز کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔